نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت آج 21 رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر وہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرمائے جو اپنی پاک اور خاص ہستیوں پہ نازل فرماتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک عظیم ہستی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تیری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہو جائیں گے، تیری وجہ سے 2 گروہ جو ہیں وہ دین سے پھر جائیں گے، ہٹ جائیں گے۔ ایک وہ جو تیری محبت میں حد سے تجاوز کر جائے گا، اور ایک وہ جو تیرا بغض دل میں رکھے گا۔ اور ہم روزمرہ زندگی میں، مشاہدے میں، بلکہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں دونوں گروہ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سپاہی تھے۔ پوری زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے بسر کی، اور ایسا عشق اور ایسی محبت ان کے دل میں تھی کہ جس کو کبھی کوئی نکال نہ سکا، اور انہوں نے اس کو کمال درجے تک پہنچایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تحریر لکھ رہے تھے، جو دونوں طرف سے صلح نامہ لکھا جا رہا تھا۔ کفار کی طرف سے جو سردار تھے وہ سہیل بن عمرو تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صلح نامہ پہ جب لکھا گیا کہ مسلمانوں کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کی طرف سے سہیل بن عمرو، تو سہیل بن عمرو نے جب اس کو پڑھا تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو اختلاف کس بات کا؟ یہی تو سارا اختلاف ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، تو آپ نے یہاں صلح نامہ پہ لکھ دیا رسول اللہ، اس کو ختم کیا جائے، یہاں لکھا جائے محمد بن عبداللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ لکھنے والے حضرت علی تھے، فرمایا اے علی، رسول اللہ مٹا دو، بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، قیامت آ جائے، علی آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ علی شیر خدا ضرور ہے، لیکن اتنا بہادر نہیں ہے کہ رسول اللہ مٹا دے، اس کے لیے بڑی جرت کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ ایک صحابی پیچھے سے آئے، انہوں نے آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا کہ کہیں مٹا نہ دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، میں کب یہ کام کرنے والا تھا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا۔ 1400 صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی اس کو مٹانے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ حکم مصطفیٰ تھا۔ الامر فوق الادب، یہ اصول ان کو بھی یاد تھا کہ حکم کا ماننا بھی ادب ہے، لیکن آگے معاملہ رسول اللہ کا تھا۔ یہ 1400 صحابہ کہ اللہ کے نبی نے اگر حضرت بلال کو کہا ہے کہ اے بلال اونٹنی کو پانی پلاؤ، تو جتنے بیٹھے ہیں سارے دوڑ پڑتے ہیں، وہ کہتا ہے میں پلاتا ہوں، وہ کہتا ہے میں پلاتا ہوں۔
یہ صحابہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں کو لگا کے چہرے پہ مل لیتے۔ لیکن آج آپ فرما رہے ہیں مٹاؤ تو وہ کہتے ہیں یہ کام ہم سے۔ تو یہ ایک سچے عاشق ہونے کی ایک دلیل اور نشانی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر، شیر خدا، اسد اللہ کا جو لقب ان کو ملا ہے، یہ بڑا عظیم لقب ہے۔ یہ ساری نسبتیں رکھنے کے باوجود بہت مظلوم صحابی، بڑے ظلم ہوئے ہیں، بہت ظلم ہوئے ہیں، اور کسی پہ ظلم دشمن نے کیا، کسی پہ ظلم کافر نے کیا، کسی پہ ظلم مخالف نے کیا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ صحابی رسول ہیں جن پہ ظلم اپنوں نے کیا، اپنوں نے ظلم کیا۔ آپ کی تاریخ پڑھیں، آپ کا کربلا میں بچہ بچہ ذبح کیا، بچہ بچہ ذبح کیا، یہ ظلم نہیں تو اور کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے منصب پہ آتے ہیں تو اسی وقت سے اپنے مخالف ہو جاتے ہیں، اور اپنے سے مراد میں وہ نہیں لے رہا جو شام سے آئے یا دمشق سے آئے، میری مراد وہ نہیں ہے۔ اپنوں سے مراد وہی اپنے جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے تھے، جو آپ کی محبت کا دم بھرتے تھے، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور بڑی بے وفائی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں تشریف لے گئے، اور دارالخلافہ جو تھا کوفے کو بنایا، تو اس وقت شام کی طرف سے، کیونکہ ایک اختلافات ایک کیا بہت سارے چل رہے تھے، تو ان میں شام کے ایک لشکر نے یمن پہ حملہ کیا۔ حضرت عباس کے بیٹے عبید اللہ جو اہل بیت کے پھول تھے، عبید اللہ کے دو بیٹے یمن میں تھے جن کو شام کے لشکر والوں نے بکرے کی طرح ذبح کیا تلوار کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہوئے، اور بے قراری کی حالت میں نکلے کوفے سے کہ آؤ چلیں، اعلان کروایا شام والوں کے خلاف لشکر لے کے چلنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر کوفے کے باہر خیمہ لگوا دیا کہ جب مجاہدین سارے جمع ہوں گے تو پھر چلتے ہیں شام کی طرف۔ یہ کچھ ظلم، تھوڑا ظلم تو نہیں تھا، لیکن شام سے صبح تک ایک فوجی، ایک مجاہد بھی حضرت علی کے ساتھ نہیں آئے۔ ہم نے تو آج تک یہ سنا ہے مسلم بن عقیل جب کوفے پہنچتے ہیں تو 2500 بندہ ہے جو بیعت کرتا ہے، جب سلام پھیرتے ہیں تو پیچھے کوئی بھی نہیں نظر آتا۔ یہ معاملہ حضرت علی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ پھر جب جعفر منصور خلیفہ یہ آیا ہے، اس وقت بنو ہاشم کے عظیم پھول، اہل بیت کے عظیم افراد، ان پہ ظلم اس نے اس حد میں، یہ واقعہ سنانا نہ مطلب ہے نہ مقصد ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بات ہوئی تو کھول کے یہ بات کریں گے۔ فی الحال اس کی ہیڈنگ سمجھیں کہ جعفر منصور نے اہل بیت کے عظیم افراد، وہ 6 تھے، 7 تھے، 10 تھے، جتنے بھی تھے، اس میں اختلاف ہے کتنے تھے، ان سب کو ایک کمرے میں بند کروا کے کمرے کو ٹائٹ کروا دیا، باہر سے بند کروا دیا۔ دم گھٹنے سے، آکسیجن ختم ہونے سے ان کی وہاں موت ہوئی اور وہ شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی سپاہی باہر نہ آیا، آپ کے ساتھ شام جانے کے لیے تیار نہ ہوا، آپ مایوس ہو گئے، بے قرار ہوئے، بے چین ہوئے، اور اس وقت آپ واپس تشریف لائے، کوفے کی مسجد میں بیٹھ گئے اور یوں داڑھی کو پکڑ لیا۔
اور یوں پکڑ کے کیا کہتے ہیں، تم کب رنگین ہوگی، اور تم کب رنگین ہوگی۔ داڑھی کے رنگین ہونے کا مطلب آپ سمجھ گئے، یہ فرمان رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تو حضرت علی بیماری کافی حد تک زیادہ تھی، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری موت آ جائے گی، میں نے اس بیماری سے دنیا سے چلا جانا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علی تو نے ابھی نہیں جانا، تو اس وقت جائے گا جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ اب ان کو یقین تھا کہ شہادت مجھے ملنی ہے، اور جو مجھے شہید کرے گا یہ بھی یقین تھا کہ وہ وار سر سے کرے گا، اور سر کا خون میری داڑھی پہ آئے گا۔ تو اسی لیے وہ جب ان سے منافقین سے اور ان کی بے وفائی سے اور ان کی بد چلنی سے مایوس ہو جاتے تھے تو داڑھی کو پکڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تو کب رنگین، تو کب رنگین۔ اب یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنوں سے کتنے دکھی تھے، مخالفین کی تو ابھی بات ہی نہیں ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، یہ کوفے میں آیا، کوفے کا نہیں تھا لیکن کوفے میں آیا، تو بعض لوگوں نے آپ سے کہا کہ یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم آیا ہوا ہے یہ ہمیں ٹھیک نہیں لگتا، اس کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کو پکڑ نہ لیں۔ فرمانے لگے اگر تم نے اس کو پکڑ لیا، اب دیکھیں دکھی ہونے کی عجیب بات، اگر تم نے اس کو پکڑ لیا تو آپ سے میری جان کون چھڑوائے گا، میں آپ میں نہیں رہنا چاہتا، میں آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، اور مجھے میرا بیٹا حسن یاد آ رہا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ اس وقت وہ تھے، لیکن ان کی وہ بات یاد آ رہی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام یہ فرمایا کرتے تھے، تابعین نے لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست والی تھی، وہ حصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن کو عطا کیا تھا۔ اور جب مدینہ چھوڑ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف جا رہے تھے کہ اسی کو دار الخلافہ بنانا ہے، وہیں رہنا ہے، اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کیا تھا کہ ابا جان آپ نہ جائیں، وہ مجھے وفادار نہیں لگتے، مدینے والے وفادار ہیں، اور مدینے والے تو پھر وفادار ہی ہیں، تو آپ نہ جائیں۔ اس دن جب یہ مایوس ہوئے اس وقت کہا کہ آج مجھے میرے بیٹے حسن کی بات یاد آ رہی ہے کہ کوفے والوں نے میرے ساتھ بڑی بے وفائی کی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کوفے والوں نے حضرت حسین کے ساتھ بے وفائی کی؟ کوفے والوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، کوفے کا ایک مخصوص گروہ تھا، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ انہوں نے ظلم ہی کیا ہے۔ تو پھر لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفے میں گھر کے باہر پہرا لگا دیا کچھ نوجوانوں کا کہ خطرہ ہے۔ آپ انہوں نے دیکھا کیوں بیٹھے ہو بھائی، کہتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے۔ فرمانے لگے جو اللہ کی طرف سے لکھا ہے وہ ضرور ہوتا ہے، آپ پہرے کے لیے نہ بیٹھے، چلے جاؤ، ان کو بھیج دیا۔ اب یہ جو خارجی تھے، خوارج تھے، منافقین تھے، ان کی ایک چال تھی۔ اب جب سارے معاملات ان کو سمٹتے ہوئے نظر آئے، ادھر سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آپس کے اندر بات کی اور معاملہ طے پا گیا، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں ادھر سے استعفیٰ دے دیتا ہوں، آپ ادھر سے استعفیٰ دے دیں، صبح ہم دونوں دستخط کر دیتے ہیں، خلیفہ کسی تیسرے کو بنا دیتے ہیں،
پھر ہم مل کر یہ خوارج اور منافقین اور قاتلین عثمان ان کے ساتھ نمٹ لیتے ہیں۔ اس پہ دونوں ایگری ہوئے۔ صبح دستخط کرنے تھے کہ اسی فجر کی نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا، اسی فجر کی نماز میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر تھے وہ بھی نشانے میں تھے۔ ان کے نشانے میں 3 اسی فجر کی نماز میں تھے، حضرت امیر معاویہ، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عمر بن عاص۔ حضرت عمر بن عاص تو بچ نکلے، ان کو تو زخم بھی نہیں لگا۔ بعض آپ کہتے ہیں کہ اس دن وہ فجر میں آئے ہی نہیں، ان کو پتہ چل گیا تھا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کے سر پہ جو ضرب لگی، لیکن سر سے پھسل کے کمر پہ آئی، کمر زخمی ہوئی اور جان بچ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سر پہ لگی اور تلوار جو تھی وہ دماغ تک چلی گئی۔ جب یہ معاملہ ہوا، زخمی ہوئے، وہاں سے جب ان کو اٹھایا گیا تو عبد الرحمن ابن ملجم جو اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے سامنے لائے۔ حضرت علی ابھی ہوش و حواس میں ہے، زخمی ہے۔ جب سامنے لایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس نے مجھ پہ وار کیا ہے؟ صحابہ نے اور وہاں جو ساتھی تھے ان کا اسی نے آپ پہ وار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو گرم بستر دو، سردی تھی، گرم بستر دو، اس کو کھانا کھلاؤ۔ اور اگلی میری وصیت، نبوت والے اخلاق تو تھے نا، اگلی میری وصیت، اگر میں بچ گیا تو میں خود اس کو سزا دوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر میری 2 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت کہ کوشش کرنا، کیونکہ پتہ تھا پیچھے والے بڑے جذباتی ہیں، شاید یہ ان کے جذبات کے خلاف ہوگا، لیکن کوشش کرنا کہ اسے معاف کر دیں۔ اگر اس کو معاف نہ کرو تو دوسری میری وصیت یہ ہے کہ پھر اس کو قتل کرنا اس طرح کہ جلدی اس کی جان نکل جائے، اس کو تڑپا تڑپا کے قتل نہ کرنا۔ اپنے قاتل کے بارے میں زخمی حالت میں یہ سوچیں۔ اور قاتل کیا کہہ رہا ہے؟ جب مرہم پٹی ہو رہی ہے، قاتل سامنے، قاتل کیا کہہ رہا ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم کہتا ہے جتنی مرضی مرہم لگا لو، میں نے اس تلوار کو 10 دن زہر میں رکھا تھا، 10 دن، اب زخم ٹھیک بھی ہو گیا، زہر جو ہے وہ سرایت کر چکا ہے، اب یہ نہیں بچے گی۔ یہ ایک داستان عجیب ہے، اور بنو ہاشم کی حکومت جو ہے اس پہ ہمیشہ ہی ظلم ہوئے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، یاد کر لیں۔ پہلی بنو ہاشم کی جو حکومت خلافت میں آئی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور آپ سن چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا۔ اپنوں نے بے وفائی کی، بیگانوں نے بے وفائی کی، سارے معاملات خراب ہوئے، اور کبھی کوئی ایک بستی بھی فتح نہ ہو سکی، آپس کے معاملات میں الجھے رہے۔ پھر آپ کے بعد حضرت حسن آتے ہیں جو ہاشمی ہیں۔ حضرت حسن 6 ماہ کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت چل پڑتی ہے، چلتے چلتے 132 ہجری تک بنو امیہ رہتے ہیں۔ 132 ہجری کے بعد پھر بنو عباس کی حکومت آتی ہے، اور بنو عباس ہاشمی نہیں تھے، سارے اہل بیت تھے، لیکن اہل بیت کے لیے ضرور یہ نہیں ہے کہ وہ ہاشمی ہو تو اہل بیت ہوتا ہے۔ کبھی باپ کی طرف سے نسب اہل بیت کی طرف جاتا ہے، کبھی ماں کی طرف سے جاتا ہے۔ ہاشمی اسے کہتے ہیں جس کا باپ بھی ہاشمی ہو، ماں بھی ہاشمی۔ تو بنو عباس کی جو حکمران آئے ہیں وہ اہل بیت کے ضرور تھے، لیکن ہاشمی ان میں کوئی نہیں تھا، صرف ایک ہاشمی آیا۔ 35 حکمران آئے ہیں بنو عباس سے، جنہوں نے ہمارے اوپر حکومت کی ہے، مسلمانوں کے اوپر بنو عباس نے، وہ 35 حکمران آئے ہیں۔ ان 35 حکمرانوں میں صرف ایک ہاشمی آیا، امین۔ یہ کون تھا؟ یہ خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا تھا، امین۔ باپ ہارون ہاشمی تھا، ماں زبیدہ ہاشمی تھی۔ جو مامون تھا نا خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا، وہ ہاشمی نہیں تھا،
وہ بھی اہل بیت کا تھا لیکن وہ ہاشمی نہیں تھا، حالانکہ بیٹا تو وہ بھی ہارون کا تھا لیکن وہ زبیدہ سے نہیں تھا، وہ باندی سے تھا۔ تو جو زبیدہ سے امین آیا ہے، کیونکہ یہاں نسب ملتا ہے، ماں بھی ہاشمی ہے زبیدہ، باپ بھی ہاشمی ہے، دونوں ہاشمی ہیں، تو امین ایک حکمران ان 35 میں سے آیا ہے جو ہاشمی تھا۔ اور خلیفہ ہارون الرشید نے وصیت جو لکھوائی تھی وہ یہ تھی کہ میرے بعد امین جو ہے یہ خلیفہ بنے گا اور اس کے بعد مامون بنے گا۔ امین، اب دیکھیں ہاشمی آ گیا، اب یہاں بنو ہاشم پہ ہمیشہ ظلم ہوئے، اب ہاشمی آیا تو مامون نے تلوار اٹھائی، بغاوت کا اعلان کر دیا، 2 سال تک امین کی جو حکومت نہ چل سکی اور اس نے جو مامون تھا اس نے امین کو شہید کروا دیا۔ اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو زہر دیا گیا تو ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا، زہر دیا گیا، مخالفین نے بڑے رنگ کھیلے، ان پہ خنجر کے وار ہوئے، اور وہ کرنے والے کوئی دور سے آنے والے، یہ سازشیں کرنے والے، اگر میں تفصیل سے شروع کروں تو 2-3 گھنٹے چاہیے، تو پھر میں یہ بتا سکوں گا کہ یہ منافقین آئے کہاں سے تھے، یہ تھے کون، ان کا ہدف کیا تھا، یہ چاہتے کیا تھے، ان کو دکھ کیا تھا، ان کا مسئلہ کیا تھا۔ خیر وقتاً فوقتاً میں وہ بیان کر چکا ہوں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو زہر دیا گیا اور وہ سمجھ گئے کہ اب اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، تو اس وقت انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرمایا کہ اے بھائی حسین، اللہ نے بنو ہاشم میں نبوت رکھی ہے، حکومت نہیں رکھی۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ فہم و فراست میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی والے اوصاف رکھتے تھے، بڑی فہم و فراست تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کے اندر نبوت والی عظمت سے ہمیں نوازا ہے، حکومت ہمارے پاس نہیں ہے، اور کبھی حکومت کے معاملے میں کچھ نہ کر۔ یہ تاریخ دان، میں ایک تاریخ پڑھ رہا تھا، اس نے لکھنے والے نے بڑا گند لکھا، کہتا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ حضرت حسین حکومت کی طلب میں کوفے پہنچے، حکومت کی طلب میں۔ حکومت تو ان کی پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، جس کی حکومت ہو اس کو کیا چاہیے؟ یزید نے کیا حکومت کی ہے؟ کس چیز پہ حکومت کی ہے؟ کیا حکومت تھی اس کی؟ 2 پل کی حکومت جو تھی وہ بھی ظلم، زیادتی، زنا، شراب سے بھری ہوئی تھی، اور امام علی مقام سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی آج بھی ہر مسلمان کے دل پہ حکومت ہے، ہر مسلمان کے دل پہ حکومت ہے۔ یہ یزید کے بارے میں بڑی خاموشی سے اختیار کر لیتے نا، نہیں یزید کا معاملہ جو اور ہے وہ یہ نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں اپنے کسی بیٹے کا نام ہی یزید رکھ کے دکھاؤ نا، حسین والے لاکھوں ملیں گے، کروڑوں ملیں گے۔ تو ہم نے الحمدللہ کرتے رہیں گے اور کیا ہے تو حسینی ہونے پہ فخر کیا ہے، اور یہی ہماری نجات اور ہماری تسکین کا ذریعہ ہے۔ بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سا قانون بنایا جو آنے والے 1400 سال کے بعد بیٹھے ہیں یا بعد میں آئیں گے، ان کی جو فہم و فراست سے باہر ہے، وہ یہ ہے کہ بنو ہاشم میں جو بھی آیا ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا۔ بے شک بنو عباس نے بہت سارے بدلے لیے، بہت کچھ کیا۔ بنو عباس جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بنو عباس اہل بیت میں سے تھے، ان کے 35 حکمران آئے ہیں، 35۔ ان 35 میں سے صرف ایک ہاشمی آیا، کیوں سارے اہل بیت ہاشمی تو نہیں نہ ہوتے، جیسے پہلے عرض کیا۔ وہ کون تھا؟ امین۔ امین بھی شہید ہو گئے۔ حضرت علی ہاشمی تھے، شہید ہو گئے۔ حضرت حسن ہاشمی تھے، شہید ہو گئے۔ حضرت حسین ہاشمی تھے، شہید ہو گئے۔ یہاں پہ بنو ہاشم آپ کو ملیں گے، ان پہ ظلم ہی ملے گا، اور بنو ہاشم کی طرف سے صبر ہی ملے گا۔ خیر بات کرنے کا صرف مطلب اتنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کوفے کی جامع مسجد میں ان پہ حملہ ہوا، 2 دن بعد وہ شہید ہوئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو اب کتابیں بندے کو بڑا الجھا دیتی ہیں، کوئی کچھ لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے، لیکن یہ آسان سی بات سمجھیں، جو نچوڑ اور ہدف وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہ بیٹا مجھے غسل دینا، کفن دینا، میرا جنازہ پڑھانا۔ حضرت علی کا جنازہ حضرت حسن نے پڑھایا، بڑے بیٹے تھے، جنازہ پڑھانا، اور اس کے بعد مجھے اونٹ پہ رکھ دینا اور اونٹ کو چلا دینا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا وہ اونٹ کہاں جاتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے وہ اونٹ کہاں جاتا ہے، وہ کہیں بھی چلا جائے۔ اب انہوں نے یہاں پہ 2 روایتیں ہیں، یہاں پہ اختلاف ہو جاتا ہے، بلکہ 3 ہی آ جاتی ہیں، کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہی کچھ نہیں، لیکن 2 روایتیں جو آپس میں بہت ٹکراتی ہیں وہ یہ ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا، اونٹ کو چلا دیا، نہیں دیکھا، اور آج تک کسی مسلمان، کسی کو بھی، کسی انسان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی کا مزار کہاں ہے۔ وہ جو نجف میں بنا ہوا ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ عقیدت مندوں نے ویسے ہی اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، حضرت علی کی قبر مبارک کا کسی کو نہیں پتہ، پہلی بات ہے۔ دوسری یہ کہ نہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں یہاں کو فیصلہ نہیں سنانے والا، میں آپ کو دونوں روایتیں سنا رہا ہوں، فیصلہ ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے اصول جانتے ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، دفن کیا، لیکن اس کے بعد رات کی تاریکی میں انہوں نے پھر وہاں سے جو قبر مبارک تھی اس کو شق کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اطہر نکال کے کہاں دوبارہ دفن کیا یہ کسی کو نہیں بتایا۔ صبح اعلان کر دیا اور اس زمین کو برابر کر دیا بھی میں نے اپنے باپ کو نکال کے کہیں اور دفن کر دیا، یہاں ان کی قبر نہیں ہے۔